کہ جن سیکشنز میں ہم نے اپیلیں دائر کی ہیں 410 میں اور سیکشن 10 میں کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کے، آپ یہی رپورٹ کریں گے کہ وہی سیکشن درست قرار دیے گئے اور وہی درست سیکشنز ہیں. ہم نہ اپنے سیکشنز چینج کریں گے، نہ ہم نے کوئی غلط اپیل فائل کی ہے کسی سیکشن میں. بڑی کم پروسیکیوشنز ہیں. ایک تو ججز نے کہا کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ بہت کم ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے. تو ایک آبجیکشن آیا ہے کہ اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس میں اپیل کا رائٹ تو انہوں نے کہا آپ کو ہے. ٹھیک ہے، یہ تو طے ہے بات، کیونکہ کوئی بھی کارپورل پنشمنٹ ہو کسی انڈیویجول پہ اگر کوئی سزا دی گئی ہو، چاہے وہ سزائے موت ہو، چاہے وہ عمر قید ہو، چاہے وہ 14 سال ہو یا 10 سال ہو، اپیل کا تو رائٹ ہے. سو انہوں نے اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کیا کہ اپیل کا رائٹ ہے. مگر چونکہ اس قانون میں بقول پروسیکیوشن کے، ناٹ اکارڈنگ ٹو دی ججز، کہ ان کو اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے، تو جس سیکشن کو پڑھ رہے ہیں اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپیل شیل لائے ٹو دی ہائیسٹ کورٹ آف دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن، جہاں پر جرم ٹرائی کیا جائے. میں اس کو صرف پروسیکیوشن کا مزید تاخیر کرنے کا ایک ہتھ کنڈا. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں آئی تھیں تو تب یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ ضمانت کی پروویژن موجود نہیں ہے. ایک دن اس میں ضائع کیا گیا اور اگلے دن مانا گیا کہ نہیں، ضمانت کے رائٹ ہیں. تو کرمنل لا میں، کرمنل لا کی سکیم میں، کرمنل لا کے آبجیکٹ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ایک شخص کو سزا ہو جائے، اور سزا بھی کون دے؟ جج ابو اسناد ذوالقرنین دیں. وہ سیاہ کریں یا سفید کریں، اس کو کوئی چیک کرنے والا ہی نہ ہو. سرکار کا کہنا یہ تھا کہ اپیل کا رائٹ سرے سے ہے ہی نہیں، جو کہ ناممکن بات ہے. تو ججز نے بھی کہا نہیں، اپیل کا رائٹ تو ہے. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جن سیکشنز میں ہم نے اپیل دائر کیا آیا وہ سیکشن درست ہیں یا کوئی اور سیکشن ہو سکتا ہے جس کی طرف سرکار نے اشارہ نہیں کیا. میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ پرسوں جب یہ ہیئرنگ ریزیوم ہوگی تو ہم ایویڈنس پڑھیں گے. مقصد مجھے سرکار کا صرف یہی لگتا ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کی اپیلوں کا فیصلہ نہ ہو اور یہ ٹیکنیکل آبجیکشنز لے کر الجھا کے رمضان کے اندر اس پروسیس کو اور ان کی ریلیز کو کسی طریقے سے اس کو تاخیر کی جائے اور وہ جلد از جلد واپس بار نہ آئے. سلمان صاحب، ابھی تک جو صورتحال نظر آئی اس میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ججز بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا سی آر پی سی کی جو 410 کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اپلیکیبل ہے کہ نہیں. ججز بالکل کلیئر ہوں گے انشاءاللہ. پرسوں آپ دیکھ لیں گے کہ بس یہ آج کے دن ان کو 2-3 فیصلے دینے کی دیر ہے اس پر. وہ ججز بالکل کلیئر ہیں. 410 کے علاوہ اور کوئی اپیل کا سیکشن ہے ہی نہیں. اور یہ دیکھیں، ایک سیشن ٹرائل، یہ سیشن جج کا ایک ٹرائل ہوا ہے، ایڈیشنل سیشن جج نے اس پر سماعت کی ہے، سیشن جج نے اس پر سماعت کی ہے. 410 یہ کہتا ہے کہ جو وہ سزا دے گا اس کی اپیل میں لائے اگر کوئی فائل کرنا چاہے. اور پھر جو کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ ہے جو سارے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو گورن کرتا ہے، اس کا سیکشن 10 ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو ٹرائل کا پروسیجر ہے وہ دیا گیا ہے کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1958 میں. 1958 کا سیکشن 10 پڑھ لیں. آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اپیل کا رائٹ، اور ہائی کورٹ سنے گی اور ہائی کورٹ سن کے تو اس پر اپنا فیصلہ دے گی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سرکار کو مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن ہے یہ پرسوں دور ہو جائے گی. ڈیفینس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں، ہم نے درست سیکشن کے اندر. ہر سماعت میں یہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح دلائل آگے بڑھیں، لیکن ایف آئی اے کوئی نہ کوئی نقطہ لے ہی آتا ہے، تو اگلی سماعت میں بھی کوئی نیا اعتراض نہ آ جائے. دیکھیں، ایک بڑی موٹی موٹی بات ہے، میدان سے کون بھاگتا ہے؟ میدان سے ہم کبھی نہیں بھاگے. میدان سے ہمیشہ بھاگتا ہے سرکار، بھاگ رہی ہے کہ اپیل نہ کھولے، سنی نہ جائے. یہ بات یہ افسوس کی بات ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پہلے تھا ضمانت نہ سنی جائے، اب ہے اپیل نہ سنی جائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو باندھ پائیں گے سرکار کو؟ جی دیکھیں، مجھے تو یہ پتا ہے کہ جب یہ اپیلز شروع ہوں گی اور کھلیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ان اپیلز میں ہم کیا باتیں کریں گے اور عدالت کے آگے کیا باتیں لائیں گے. کیپٹل ٹیریٹری میں کس طرح رات کی تاریکی میں 3 کیسز کو بڑی جلد بازی میں ان کو کنکلوڈ کیا گیا الیکشن سے پہلے. دوبارہ وہی بات کریں گے. اب تو الیکشنز بھی ہو گئے ہیں، سب عہدے بھی سنبھالے گئے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی انصاف مل جانا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. آج سے پہلے کبھی کسی پرائم منسٹر کو، کسی فورن منسٹر کو آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں اس کی پروسیکیوشن نہیں ہوئی. تو سرکار آج یہ کہہ رہی ہے
کہ ہم نے جو کیا اس کو کھولے نہ، دیکھے نہ، چیک نہ کریں کہ نیچے کیا ہوا، یہ کبھی نہیں ہوتا. بلکہ عمران خان اور بشرا بی بی نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے کہ وہ کوٹ لکھپت میں ان کو شفٹ کیا جائے. اور سوری غلط جیل کے اوپر آ گئے. ہم سارا دن جیلوں کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی کچھ اور نہیں ہے آج کل. نہیں، ادھر اڈیالہ میں شفٹ کیا جائے اس لیے کیونکہ دیکھیں سیکیورٹی جو ہے نا اڈیالہ کی بہت بہتر ہے. جو بنی گالا ہے وہ بہت کھلی جگہ ہے اور وہ اس کی سیفٹی آپ کو پتہ ہے چاروں طرف جنگل ہے اور وہ اتنا اس کی حفاظت اتنی آسان نہیں ہے کرنا. اور یہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا اڈیالہ کے باہر، یہ تو بس آپ سوچ لیں کہ فالس فلیگ سے بھی مکانہ تھا. حلیمہ خان صاحبہ نے درخواست تو دی ہے لیکن وجہ کیا ہو سکتی ہے ان کو بنی گالا رکھنے کی؟ کس نے بشرا بی بی کو سوری ابھی نام سارے بھول گئے. کے چیک اپ کے حوالے سے کچھ بتائیں، ان کا چیک اپ ہو گیا اور کیسی طبیعت؟ نہیں، یہ ڈاکٹر کو ابھی عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کی اب کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. کورٹ میں جا کے عرضیاں لے کر آتے ہیں. اور ابھی ڈینٹسٹ کو انہوں نے سیٹرڈے کو دکھا دیا تھا اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے کیونکہ ڈینٹسٹ جو ہے یہ ان کی عمران خان کی ہسٹری وغیرہ ان کی اپنی ڈینٹسٹ ہے تو انہوں نے تسلی بخش انہوں نے ان کا انفیکشن کا کچھ بتایا؟ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی مرکری وغیرہ کا کچھ اس طرح کا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے ان کو چیک اپ کیا ہے اور وہ کہتی ہیں وہ بالکل ان کو تسلی بخش تھا ان کا چیک اپ جو ڈینٹسٹ کا تھا. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو اجازت دی جائے اور یہ بھی کلیئر ہو جائے. ہم نے کہا ہوا ہے جو اپلیکیشن ہے کہ اگر عمران خان کا چیک اپ ہوگا، کوئی چیک اپ بھی کبھی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر وہاں پہ نگرانی کریں اور موجود ہوں. یہ بھی بڑا کلیئر ان ہے. کی ٹانگ کی صورتحال اب کیا ہے؟ کیونکہ پہلے پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ اس میں سوجن ہو جاتی ہے جب کبھی سردی ہوتی ہے. نہیں، یہ آج سے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ان کی جو جہاں گولی لگی تھی اور فریکچر ہوا تھا ان کی نرو ڈیمیج تھا. تو وہ جو نرو ڈیمیج تھا جس کا یہ ٹی وی والے مذاق اڑاتے تھے تو ان کی نرو ڈیمیج تھا. تو جب تھوڑی ٹھنڈ ہوتی تھی وہ تو کمپلین بھی نہیں کرتے. انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جو میری ایکسرسائز سائیکل ہے مجھے پہنچا دی جائے کیونکہ ان کا یہ کنسرن تھا. کیونکہ ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا کہ نرو ڈیمیج اگر اس کو ایکسرسائز نہ کریں تو پرماننٹ ہو سکتا ہے. ان کو بس یہ فکر تھی اور اس کے لیے جو ایکسرسائز سائیکل ہے وہ ماشاءاللہ اپنی ایکسرسائز سائیکل ریگولرلی کرتے ہیں اور وہ اس پہ تسلی وہ کوئی کمپلین نہیں کرتے. عمران خان نے کوئی کمپلین، جو آئی انفیکشن ہوا تھا وہ تو ہمیں بھی کوئی کمپلین نہیں کر رہے تھے. ہم جب وہاں گئے ہم نے تو خود اس کو نوٹ کیا. نہیں پہلے تو آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھی، اب تو آنکھیں کھل گئی ہیں. اس پہ ہم دیکھیں ہم ان کی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اب ہم کیا کریں، ہم پینک تو کریں گے. وہ نہیں کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ان کے انفیکشن ہوا ہوا. تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا زیادہ رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو اجازت دے دیں. آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز ہیں ان کو شاید اجازت مل جائے ان کو چیک اپ کرنے کی.